کیا اللہ سے شکوہ کرنا درست ہے؟ اگر اللہ شکوہ نہ کرے تو انسان کس سے شکوہ کرے؟ اگر کوئی انسان دنیا سے نفرت کرتا ہے اور اس دنیا میں نہ رہنا چاہے تو یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، اللہ سے شکوہ کرنا غلط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پھر کسی اور سے شکوہ نہ کیا جائے۔ اگر اللہ ہی آپ کے پیش نظر ہے، خدا ہی آپ کی زندگی کا خالق ہے، آپ ضروریات بھی اسی سے مانگتے ہو، توجہات بھی اسی سے مانگتے ہو، تسکین بھی اسی سے مانگتے ہو، پھر اگر آپ اللہ سے تو اللہ تم نے مجھے نہیں دیا۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ گیت سنیں جب انہوں نے بیماری میں کیے، تو لوگ ان کے پاس اس لیے آتے تھے کہ آپ ہم سے بات کریں اور خدا کا گلہ کریں، وہ نہیں کرتے تھے، مگر جب تنہا ہوتے تھے اللہ سے کرتے تھے۔ اللہ کو ضرور کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار، میں لوگوں سے تیرا شکوہ نہیں کرتا، میں لوگوں سے تیرا گلہ نہیں کرتا، لوگ مجھے ناشکر گزار کرنے آتے ہیں، میں نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے میرے لیے مناسب کر رہا ہے، مگر اے پروردگار میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ اور یہ جملہ حضرت ایوب کا قرآن میں موجود ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے، کیوں مجھے میری بیچارگی پہ رحم نہیں کرتا، کیوں مجھ پر کرم نہیں فرماتا، کون سی خطا میں نے کی تھی کہ تو نے مجھے شیطان کے قبضے میں دے دیا، تو مجھے کون سی عزت و عظمت کے عوض تو نے شیطان کو مجھ پہ حکم لاگو کرنے کا اجازت دے دی۔ تو خدا سے گلہ شکوہ اس لیے جائز ہے کہ خدا ہی سے گلہ ہو سکتا ہے، دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، مگر اس یہودی کی طرح گلہ نہیں کرنا چاہیے جو خدا کہتے تھے کہ خدا کا ہاتھ تنگ ہے، ہمیں مال ہی نہیں دیتا۔ خدا کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، گلہ کرنا ہو فراخ ہاتھوں سے کرو۔ ایسے جملے نہ بولنے چاہیے کہ جس میں خدا کی تقصیر نکلے یا اس کی عزت و جاہ و مرتبت کی کمی اس میں نکلے۔ باقی لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کو مانتے ہیں اور خدا ہی سے مانتے ہیں، مگر وہ غلط کہتے ہیں۔ خدا ان کو آخر میں یاد آتا، سب سے آخر میں، جب سارے ذرائع ختم ہو جائے، سارے سورسز ٹرائی ہو جائے، تو پھر ان کو خدا یاد آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس نے اللہ پہ توکل کیا، خدا کے سوا کسی پہ آرزو نہیں رکھی، اس کا شکوہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی ہر آرزو کو مطلب تک پہنچاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا جب تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں کوئی اور نام نہ ہو تو وہ اسم اعظم ہے۔ ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرا دل خالی ہو اور اس میں کوئی اور اسم نہ ہو تو یہ اسم اعظم ہے۔ حضور گرامی مرتبت کی حدیث ہے، جب بندہ اللہ کو اتنا یاد کرتا ہے، اتنا یاد کرتا ہے کہ اس کا دل ایک صحرا اور ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس میں ایک چراغ جلتا ہو اور خدا کی یاد کا چراغ، تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا اشارہ بن جاتا ہے، اس کا کلام بن جاتا ہے، اس کے ابرو چشم سے بادل جھکاتے ہیں، اس کے ایک اشارہ انگشت سے روشنیاں پھیل جاتی ہیں، اس کے ایک جملہ صادقہ سے کائنات کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔